14واں پارہ شروع ہوگا، اس کی ایک آیت 13ویں پارے کی اینڈ پہ ہوتی ہے، سورۃ الحجر۔ یہ بالحاظ ترتیب قرآن کی 15ویں اور بالحاظ ترتیب نزول کی 22ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیت الکتاب و قرآن مبین۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی روشن قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی جو آیات ہے، جس کے اللہ کے کلام ہونے کا پلیز کوئی نیر کو نکال دے۔ نیر آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ کا کام تھا پہلے آپ نشان لگا کے رکھتے، آپ کو پتہ پوری اس میں کھڑا پیچز کی آوازیں ہوتی رہتی ہے، آپ لوگ نشان نہیں لگاتے جب کلاس ختم ہوتی ہے؟ نشان لگایا کریں، اور جب سٹارٹ لینے لگو اس سے پہلے کھول لیا کریں اپنے اپنے پروگرام۔ جی، جس اللہ کی کلام ہونے کا فخر جسے حاصل ہے اور جسے قرآن کہا جاتا ہے، یہ نہایت روشن ہے، نہایت آسان ہے، اور ہر انسان کی سمجھ کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جیسے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تو کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، اپنا اپنا آئی کیو لیول ہے نا، کوئی پائلٹ نہیں بن سکتا، کسی کے سمجھ میں کوئی ٹیکنیک نہیں آتی، کسی کی سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کھلی روشن، کوئی الجھن نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ودیت کی گئی ہیں وہ چیزیں، انسان کی فطرت میں رکھا گیا خیر اور شر۔ اور آپ دیکھیں کہ جانور بھی، کوئی آپ کے پالتو جانور بلی پالی ہے، کوئی چیز گرا دیتی ہے نا تو کرسی کے پیچھے چھپ جاتی ہے، بالٹی کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے غلط کیا اور چھپ چھپ کے دیکھتی ہے، یعنی اس سے بھی پتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا۔ بچہ بھی چپ سا ہو جاتا، ہم کہتے کیا کیا ہے تو بولتا نہیں، ہاتھ پیچھے چھپائے ہوتے ہیں، کچھ گرایا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، فطرت میں کہ ہاں یہ میں نے غلط کر دیا، حالانکہ ہم نے نہیں اسے بتایا ہوتا یہ غلط ہے۔ تو انسان کی فطرت میں جو چیزیں ہیں نا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ غلط کو صحیح کیسے کرنا ہے، اور غلط چیزوں سے بچنا کیسے ہے، اور زندگی کو صاف ستھرا کیسے گزارنا ہے، اور اگر کہیں سیاہی گر جاتی ہے، کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو صاف کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور بالکل دنیا کی طرح آپ کے کارپیٹ پہ گرتا ہے، آپ کے قالین پہ گرتا ہے، آپ کے کپڑوں پہ گرتا ہے، تو آپ بہترین طریقے سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ آپ کا کپڑا اپنی اصل حالت میں نہ آ جائے۔ اور اگر وہ داغ چھوڑ جائے تو آپ وہ کپڑا نہیں پہنتے، کیونکہ داغ والا کپڑا پہن کے پبلک کے سامنے جانے سے کیا ہوتا ہے، انسلٹ، برا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ گناہوں کے انبار کو، غلطیوں کو، لرزش کو، بھول کو کس طرح صاف کرنا ہے، اور اس وقت تک صاف کریں جب تک کہ اس کے داغ نہ ختم ہو جائے۔ بندوں کے سامنے ہم کپڑوں کا داغ لے کے نہیں جاتے، اللہ کے سامنے ہم سارے گناہوں کے انبار لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح اپنے اندر کی عادات کو، اپنی اندر کی سلوٹوں کو، فرض کرے میرے میں غصہ بہت ہے، فرض کرے میں معاف نہیں کر سکتی، کچھ کہتی ہے نا خواتین، یہ میں نہیں کر سکتی، انسان کی یہ فطرت ہے، اس وقت تک استری کرتے رہے، اس وقت تک استری کرتے رہے جب تک ایک ایک سلوٹ سیدھی نہ ہو جائے۔ پھر یہ مثال دو کہ سلوٹ والے کپڑے پہن کے پبلک میں نہیں جانا چاہتے، اس رب کے سامنے چلے جاتے ہیں، بغض بھی، کینہ بھی، حسد بھی، طمع بھی، لالچ بھی، ٹو بھی، ہر چیز ہمارے اندر ہے، ہرس کے بھی ہم بندے ہیں، اور ان تمام غلاظتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم نے استری کرنی ہوتی ہے اور اپنے سلوٹیں اتارنی ہوتی ہے کپڑے کی، کہیں جانا ہوتا ہے، تو پیچھے اگر پلگ ہی نہ لگا ہو تو کپڑے استری ہوں گے نہیں، بعد میں تو وہ استری تو ہونی نہیں تھی، تبھی میں کہوں کپڑے کیوں نہیں استری ہو رہی، تبھی میں کہوں ٹھنڈی کیوں ہے۔ یہ تار رب سے جوڑنا ہوگا، جب تک قرآن سے یہ تار نہیں جڑے گا، رب سے یہ تار نہیں جڑے، وہ زندگی ٹھنڈی ہی رہے گی، یہ سلوٹیں نہیں اترے گی۔ آپ یہ لاکھ کوشش کرتی ہوں غصہ نہ کروں، پھر آ جاتا ہے، لاکھ کوشش کرتی ہوں آئندہ کسی کو معاف کر دوں گی، مجھے دوبارہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ پیچھے تار نہیں لگا ہوا۔ جب پلگ لگا ہوتا ہے نا اللہ اور سنت کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ، تو گرم رہتا ہے انسان کہ نہیں میرے نبی بھی معاف کرتے تھے، میں اس نبی کی امتی ہوں، تو پھر انسان کی وہ سلوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ صرف مقصد یہ ہے
کہ خیر اور شر جو آپ کے اندر ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. یہ کتاب صرف اس لیے آئی. پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے مرنے والوں کے پیچھے رکھ دی کہ جو مرے گا اس کے پیچھے 2.5 پارے پڑھیں گے یا قرآن خوانی کریں گے, جنیزے کریں گے, جمعراتیں کریں گے, برسیوں میں پڑھیں گے یا مدرسوں میں کہہ کے 500 600 یا 50 قرآن پڑھوائیں گے اپنے مرنے والوں کے پیچھے. اس لیے یہ کتاب نہیں آئی تھی. اس لیے قرآن 14واں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کافر اپنے کفر اور شرک پر سخت نادم ہوں گے اور اس وقت یہ بار بار تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے. اور یہ وقت کب آئے گا؟ سکرات الموت کے وقت. جب موت کا وقت آئے گا, جب وہ فرشتوں کو اپنی اوریجنل حالت میں دیکھ لیں گے, اصل حالت میں, تو اس وقت کہیں گے مومن تو سچ کہتے تھے, قرآن تو سچ کہتا تھا, اللہ کے نبی کی باتیں سچی تھی. اس وقت کہیں گے کاش کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا نا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا, تو کاش آپ دیکھتے جب یہ کافر آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے. اب دوسری دفعہ کب یہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جاتا اور ہم بھی آپ کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور مومن بنتے رہتے. اور تیسری جس کے اوپر تمام علماء متفق ہیں, عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ابدی جہنمیوں کے بارے میں. اب جہنم میں ہم نے پڑھا منافق بھی ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, نصارہ بھی ہوں گے, یعنی سارے یہ جو کفر پہ پھر کے مریں گے, کفر میں جو امتیں جائیں گی, اور مسلمان بھی ہوں گے. وہ مسلمان جو جن کی نیکیوں کے اوپر بدیاں تھوڑی سی حاوی ہوگی یا کوئی ایسی برائی کی جس کی سزا ملے بغیر چھٹکارا نہیں. اب جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا, بڑی لمبی حدیث کے ایک مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے جاؤ جس کے دل میں برائی برابر بھی ایمان اس کو نکال گا, شرک والا نہیں نکلے گا. وہ کنفرم رہیے گا, آپ کو پکا پتا ہونا چاہیے کہ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا, مشرک چاہے وہ مسلمان تھا, کلمہ گو تھا, وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا. یہ کون سے مسلمان ہیں جو اللہ رسول پہ ہی رہے, شرک کی رمق بھی ان کے اندر نہیں تھی, لیکن ان سے کچھ ایسے کبائر گناہ ہو گئے جن کی بداش میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب وہاں پہ تانا دیں گے جہنمی, کہیں گے اچھا کیا تم میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ اللہ اللہ کرتے تھے, بڑا اللہ والے بنتے تھے, بڑا کہتے تھے ہم بدعتیں نہیں کرتے, ہم کفر پہ نہیں ہیں, شرک پہ نہیں ہیں. اس وقت رحمت باری جوش میں آئے گی اور اللہ کہے گا جاؤ ان سب کو جہنم سے نکال لاؤ. تو مشرکوں کو اس وقت بڑا رشک آئے گا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے, آج ہم بھی ان کی طرح جہنم سے نکال دیے جاتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. آپ انہیں کھانے پینے اور فائدہ اٹھانے دیں, انہیں امیدیں توبہ غافل رکھیں گی, پھر انہیں قریب معلوم ہو جائے گا. یعنی ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں. سارا مسئلہ کیا؟ کھانا پینا, آج کیا پکائیں, آج کیا کھائیں, آج اس میں نہیں, اس میں لذت نہیں, فلاں جگہ کا کھانا اچھا, فلاں علاقے کا کھانا اچھا. انہی باتوں میں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور یہ چیز اتنی غفلت کرتی ہے. کل بھی میں نے سینڈ کیا تھا اپنے تمام گروپ میں کہ اللہ کی بندیوں کو کچن سے ذرا باہر نکال کے عبادت کی طرف بھی لگاؤ, مسجدوں میں بھی بھیجو, تراویحوں میں بھی بھیجو, درسوں میں بھی بھیجو. وہ کوئی ہمارے گھر کا مرد نہیں کہے گا, ہے ہی نہیں, نہ شوہروں میں, نہ بیٹوں میں, نہ بچوں میں, نہ بھائیوں میں. یہ ضرور ہے میں نے یہ کھانا ہے, مینیو پوچھا جا رہا ہے, لڑکے بتا رہے ہیں مینیو, شوہر بتا رہے ہیں مینیو, یہ پکنا ہے, یہ کھانا ہے, یہ بنانا ہے, یہ دہی بڑے, یہ وہ. یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک عورت کو عبادت کے لیے بھی کچھ ٹائم دے دے, یہ مینیو وغیرہ کم کرے, ڈشیں کم کرے اور وہ ادھر جائے. تو سارا مسئلہ ہی کیا؟ کھانا پینا, جو امیدوں میں لگے رہنا, توبہ سے دور رہنا. تو کان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کی ایک معلوم تحریر تھی. کوئی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ سبقت کر سکتی ہے, نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا, واقعی تو خبتی ہے نا اس پہ لگ. اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتے ٹھہرا کر ہی اتارتے ہیں, پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی. بلا شبہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیوانگی کا الزام تھا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی رب رغبتی اور آخرت کی فکر نے انہیں اس نج پہ پہنچا دیا تھا کہ وہ ہر وقت ورید رہتے تھے کہ اپنی قوم کو آگ سے بچا سکیں,
تو دیوانے ہی لگتا ہے ایسا شخص جسے دنیا کی پروفٹ نظر نہ ہو رہا ہو اور آخرت جس کو نہیں دیکھا اس کو پروفٹ نظر آ رہا ہو. آج بھی ایسے کپٹی لوگ ہیں، آج بھی ایسے دیوانے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ انہیں کیا ہوا، انہیں سوائے فکر آخرت کے اور کوئی کام نہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی دولت، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، ایک ایک چیز انہوں نے اللہ کے دین کے کام کی تبلیغ میں وقف کر دی. اور آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت ایسے اسکالر ہیں، تو کیا ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی؟ رکھتی ہے، انہوں نے اتنی رکھی ہوتی ہے واجبی سی جس کی ان کو ضرورت ہے. باقی اس سے زیادہ وہ اس کے ساتھ دل نہیں لگاتے، کیونکہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ دل لگ گیا تو سوائے بربادی کے پھر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے شروع میں نے کہا نا، سب کے کام آئے دل اللہ سے لگائے. بس اتنی سی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، اور آپ کے پاس پریشانی آئے گی بھی نہیں. بلا شبہ ہم نے آپ سے پہل جماعتوں میں بھی رسول بھیجے، ان کے پاس جو بھی رسول آتا تھا اسی کا مذاق اڑاتے تھے. اس طرح ہم گناہگاروں کے دلوں میں اسے داخل کر دیتے ہیں، وہ رسول پر ایمان نہیں لاتے. یہ دستور پہلوں سے چلا آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا دل برداشتہ نہ ہو، یہ سنت انبیاء ہے. اور آج امت رسول کے لیے بھی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ نبیوں کی سنت ہے، تو اس کے دین کے کام پہ آپ پہ چلے گا، اور صحیح طریقے سے سچے دین کے راستے پہ. یہ من بڑھت اور ڈگوسلے والا دین نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا؟ عبادت بھی رہتی وہاں بتوں کی، جو لات عزا منات وہاں رکھا ہوا تھا، حبل رکھا ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر اذکار میں بھی مشغول رہتے، نمازیں بھی مشغول پڑھتے رہتے. تو لوگ آپ کو پیر و مرشد بنا کے آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے. کتنا آسان دین تھا. کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے؟ کبھی سوچا نہیں؟ ہمارے دینداروں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ کی بیٹیوں کو ڈیورس ہوئی، آپ کو جلا وطن کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ. اچھا وہ تو میں بھی پڑھتی ہوں. ہمارا لا الہ الا اللہ کیا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ میں کتنا فرق تھا؟ بہت زمین آسمان کا فرق تھا. اس لا الہ الا اللہ پہ اب بھی آپ چلیں گے تو یا گولی کا نشانہ بنیں گے، یا بم بلاسٹ کا نشانہ بنیں گے، یا اذیتوں میں تو آپ مبتلا رہیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح کے من گھڑت دین پہ چل رہے ہیں تو واہ واہ ہوگی. بلکہ آپ جبے پہنے، گھونسلے بنائے، چڑھاوے نے مجاور بن کے بیٹھے، بڑے مزے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يُعْرَجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور اس پہ چڑھنے بھی لگے تو کیا کہیں گے؟ ہماری آنکھوں پہ نشہ چڑھ گیا، بلکہ ہم ان پر جادو کر دیا گیا. اب ازلی کافر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سرکشی میں اور دھرمی میں اتنے آگے بڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پہ ایسا معجزہ بھی دے کے سیڑھی اور ان سب کو کہ آؤ اوپر آسمان پہ جاؤ، اوپر سب کچھ دیکھ کے واپس آؤ. پھر بھی آ کے کیا کہیں گے؟ ہماری آنکھیں ہیرا ہو گئی، ہمیں اپنیٹائز کر دیا گیا، ہم پہ جادو کر دیا گیا. کیونکہ جب واپس اپنی لائف میں آئیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ہمیں لگتا ہے ہم جادو زدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی کہ ان کے اس معجزے کے اوپر پریشان مت ہوئیے جو آپ سے مانگتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے رہیں. کیونکہ آپ نے شروع کی کلاس میں پڑھا کہ سب سے بڑا معجزہ اور آخری معجزہ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے، اسے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، اس کے ہر مردود شیطان سے حفاظت کی، مگر جس نے چوری سے کان لگایا تو اس کے پیچھے ایک روشن انگارہ لگا دیا. اور ہم نے زمین پھیلا دی، اس پہ بوجھ ڈال دیا اور اس سے ہر مناسب چیز پیدا کر دی. ہم نے اسی میں تمہارے لیے روزیاں رکھی اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے. اب یہاں آسمانوں کو بتایا گیا. آسمان تاروں سے مزین کیے کہ بلند و بالا آسمان ہے. ان کو ٹھہرا ہوا کس نے بنایا؟ پھر اس پہ گردش کرنے والے ستارے ہیں. غور و فکر کریں تو بڑی عجیب و غریب اور حیرت انگیز نشانیاں ہیں. دورہ قرآن میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں نے اپنی کلاس میں آسمان کے صرف تھوڑی دیر کے لیے چند چیزوں پہ ذکر کیا تھا تو عقل تنگ رہ گئی تھی کہ آپ کا سورج پھر اس سورج جیسے ہزار ہاں سورج ہے دنیا میں. ہمارا ایک سورج ایسا ہے کہ ہماری زمین جیسی ہزار ہاں زمینیں تنکے کی طرح اس کے اندر گر سکتی. اب تنکا کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ تنکے کی طرح، اور ہزار ہاں زمینیں اس سورج کے اندر گر سکتی ہے. تو یہ ایک سورج ہے. اور پھر کہکشائیں، پھر کہکشاؤں سے کلیسٹر، اور پھر ماں کلیسٹر، اور دنگ رہ گئی تھی عقل اور انسان فیل ہو جاتا ہے وہاں. تو جب سائنس نے، ٹیکنالوجی نے کہا بھی اسلام میں، قرآن کہتا ہے کہ اس تحقیق کرو، تو عقل دھانگ رہے گی کہ یہ صرف ٹمٹماتے ہوئے ستارے نہیں ہیں، ان کے اندر پوری ایک جہان، پوری ایک دنیا آباد ہے، اور یہ اپنے سرکل میں چل رہے ہیں اور ملین ٹریلین
تعداد میں اور کتنے عرصے سے چل رہے اور آپس میں ٹکراتے نہیں، اور جب قیامت آئے گی تو کیا کہتے ہیں، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پہ زلزلہ ہوگا، یہی ستارے ٹوٹیں گے، یہی آپس میں ٹکرائیں گے، تو زمین اس کے آگے کیا ہے، تنکے جیسی، جس زمین کی اوقات نہیں، اس تنکے جیسی زمین میں پوری دنیا کو دیکھیں، جتنی دنیا، اس میں ایک چھوٹے سے اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں ہماری کیا اوقات ہے۔ لیکن کبھی اندر کے فرعون دیکھا کریں، میں دیکھیں آپ میں کیا ہے، جب اتنی ملین ٹریلین زمینیں سورج کے اندر جا کے بھسم ہو سکتی ہیں تو اس کے اندر میری آپ کی کیا اوقات ہے۔ تو اس لیے کہا اس میں دیکھیں کہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی گی کہ جب چوری سے شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی طرف سے ایک ستارہ انگارے کی صورت میں آ کے لگتا ہے اور ان کو وہیں ڈھیر کر دیتا ہے۔ کبھی انگارہ لگنے سے پہلے اگر اللہ چاہتا ہے تو کوئی بات انہیں سنوا دیتا ہے اور وہ نیچے جا کے اپنے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان پہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے سر جھکا کر اپنے پر پھڑپڑانے لگتے ہیں۔ اللہ کے فرمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کسی پتھر پر زنجیر ڈالی جائے اور اس میں جھنکار پیدا ہو، پھر ان فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے جواب دیتے ہیں حق بات فرمائی اور اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے۔ پھر اسے چوری سے کان لگانے والے جو ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ بعض اوقات سب سے اوپر والے چوری سننے والے کو قبل اس کے کہ وہ اپنے نیچے والے سے وہ بات کے انگار آ کے چلا دیتا ہے، اور کبھی وہ نیچے والے سے کہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بات شیطان کے دوستوں یعنی جادوگروں یا کاہنوں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر اسے پھیلا دیتے ہیں، ان کی یہ بات سچی ہو جاتی ہے جو شیطان نے ان کے کانوں میں ڈالی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے ہمیں فلاں فلاں بات بتائی، صحیح نکلی، سو یہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ تو جب ایک بات آپ کے مطلب کی نکل آتی ہے نا تو باقی چیزیں وہ غلط بھی بتائے گا تو آپ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ستاروں کے دو مقصد تھے، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے، اور ہم اسے ایک مقررہ اندازے سے اتارتے۔ ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پلایا، تم اس کا خزانہ جمع کر کے انہیں رکھ سکتے ہو۔ یقین مانو ہم ہی موت اور زندگی دیتے اور ہم ہی وارث ہے، بلا شبہ ہمیں تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے معلوم ہے۔ یقین مانیے آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا، بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کا خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ رکھ سکتے ہیں آپ اس کے خزانے؟ اب دیکھیں جب سے آپ پیدا ہو گئے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی آپ کی اتنی عمر ہے، پہلے تو یہ افسوس رہ جاتا ہے کہ اچھا میں 50 میں 60 میں 70 میں مر جاؤں گی، اس کے ساتھ بھی کہتا ہے یہ لے آکسیجن، ہم آپ جانے اور آپ کے سلنڈر جانے، تو بتائیں کتنے سلنڈر آپ رکھتے؟ یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سلنڈر بھروانا ہے آپ نے، تو اب جس کے گھر میں 3 بچے ہیں، خود بھی ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، اور ماں باپ بھی ہے، بہنیں بھی ہے، تو بیچاری کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ سلنڈر ہی بھرواتا رہتا، اس کا کوئی کام نہ ہوتا، کیونکہ ذرا سی جیسی آکسیجن رکتی تو سانس تو رک جاتا نا۔ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں بغیر کسی خرچے کے اور اتنے مزے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح آپ جب جتنی خوراک کھا چکے، جتنا کپڑا پہن چکے، ایک ساتھ دے دیا جاتا تو سٹور بنانے پڑتے، ہر گھر میں اتنا بڑے بڑے سٹور ہوتے جس میں اتنے سالوں کا یا 40 سال کا سال ہی اللہ آپ کو دیتا، جمع کرنا ہوتا۔ پھر پانی دیکھ لے، کنویں دیکھ لے، نہریں دیکھ لے، دریا دیکھ لے، چشمے دیکھ لے، محفوظ رکھا ہوا نا اللہ نے، کہا تم محفوظ رکھ سکتے ہو؟ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ بارش برساتا ہے، اور ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمارے کنویں میں، ہماری نہروں سے پانی نکلتا ہے، اور اس طرح ہماری زندگی جب سے ازل سے دنیا بنی اب تک قائم رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس رب کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایک وہی رب ہے جس کے ہر کام میں حکمت ہے اور جو بڑا ہی علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی اور سنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جن کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرشتے نور سے، جن آگ کی لو سے، اور انسان مٹی سے بنا۔ غرض انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا عنصر پاک اور صاف ہے، اس کی اصل اور جڑ طیب اور طاہر ہے، یعنی مٹی پاک ہے اور مٹی سے آپ بنائے گئے۔ مٹی میں نرمی ہوتی ہے، اس لیے انسان کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ انسان کی تخلیق کا سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہم دیکھیں گے کہ پہلے ٹھیکرے کی طرح خشک مٹی ہوتی ہے، پھر اس کو کیچڑ بنایا جاتا ہے، پھر وہ گلتی سڑتی ہے، پھر اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے،
پھر کہیں جا کے اس کی تخلیق کی گئی تاکہ اس کے اندر عاجزی رہے اور اس کے اندر کسی قسم کا غرور پیدا نہ ہو. لیکن پھر بھی افسوس ہے کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ تکبر پایا جاتا ہے بنسبت دوسری مخلوقات کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان کو کنکناتی ہوئی خمیر والی کیچڑ سے پیدا کرنے والوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اور آخر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ انہیں سے انکار کیا. پوچھا ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ بولا میں وہ نہیں ہوں کہ ایسے انسان کو سجدہ کو جس کو تو نے کنکناتی ہوئی خمیر والے کیچڑ سے بنایا. پیدائش کا واقعہ ہم شروع میں آغاز میں پڑھ چکے. آدم علیہ السلام کو بہت عزت اور احترام دیا گیا. یہاں پہ دوبارہ اس عزت اور احترام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو بنایا گیا تو پھر سجدہ کروایا گیا. اس لیے احترام انسانیت اور احترام آدمیت قرآن ہمیں بتاتا ہے. ہر انسان کا احترام کریں. یہ الگ چیز ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یہ بات کی بات ہے کہ وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے. ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں. احترام انسانیت ہر انسان کے اندر، خاص طور پہ مسلمان کے اندر تو بہت ہونی چاہیے. وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہ اگر یہ میرے فرقے کا تو میں اس کا خیر خواہ ہوں، میری جماعت کا تو میں اس کا خیر خواہ ہوں، اگر یہ مسلمان ہے تو میں اس کا خیر خواہ ہوں ورنہ بھاڑ میں جائے. یہ اسلام پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا. اسلام کا مسلمان یہ نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے کہ انسان ہے مشکل میں، اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا. ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عناد تھا، غرور تھا، کبر تھا، حسد تھا. یہ سارا ہم اس پہ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ وہ چیزیں جو انسان کو جنت سے روندہ درگاہ کرتی ہے. یہ وہ چیزیں جو انسان کو جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتی ہیں. فرمایا یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تو مردود ہے اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی. بولا اے میرے رب مردہ زندہ ہونے تک مجھے مہلت دے دے. فرمایا تو ایک معلوم وقت تک کے لیے مہلت والوں میں سے ہے. اب ابلیس پہ دائمی پھٹکار پڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ تکبر انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا. ہم کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، کہتے ہیں نا ہے کیا اس کی اوقات کیا ہے. اور کبھی نہ کبھی کوئی اٹھ کے ذلیل کر بھی دیتا ہے کہ بہت ہو گیا بھائی، کس چیز کا نخرہ ہے، کیوں آ کے ہم پہ روک دے رہے ہیں. بول پڑتے ہیں نا، بچے بھی بول پڑتے ہیں، کسی وقت بڑے بھی بول پڑتے، کہتے جاؤ بھی اپنا راستہ پکڑو، ہم سے نہیں تمہارے نخرے چاہیے جاتے. داخلہ ہی بند کر دیتے ہیں لوگ گھروں میں. کوئی عزت ہے؟ اور پھر آخرت میں تو ویسے ہی کوئی مقام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق چونٹیوں کی طرح رکھ بنا دیا جائے گا اور اس میں سے سارے گزریں گے، ساری مخلوق گزرے گی. یہ عزت ہوگی. کہیں گر جائے اور اوپر سے لوگ گزرنے لگ جائے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا تو کتنا بے بسی کی موت ہوتی ہے. جی کچل کے مر گیا، لوگ اوپر سے گزر گئے. کوئی ٹھوکر لگاتے کتنا غصہ آتا ہے، کوئی کونی مار دے تو کتنا غصہ آتا ہے. تو اتنا ذلت والا وہاں پہ ان کو عذاب دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جائے یہاں سے، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو. تجھ پہ پھٹکار رہے گی، قیامت تک تجھے چمٹی رہے گی. اور پھر قیامت میں جب فیصلہ ہوگا تو وہ جہنم میں ابدی جہنمی رہے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تو اس میں رہے گا. ہمیشہ میں اس چیز کو دہراتی ہوں کہ وجہ کیا بنی تھی؟ حسد اور تکبر. یہ دو چیزیں تھی اور تکبر جنم دیتا ہے حسد کو اور حسد جنم لیتی ہے تکبر کو. اگر آپ کو اپنے بارے میں زوم ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں تو پھر آپ کو دوسروں سے حسد پیدا ہوگا. کسی اور کو رسپیکٹ ملے گی، آپ کہیں گی مجھے نہیں ملی، کیونکہ آپ کو زوم ہے نا کہ میں ہی صرف رسپیکٹ کے قابل ہوں اور کسی کو کیوں ملے. جب آپ کسی اور کو رسپیکٹ ملتے دیکھیں گے بس آپ کو خار آئے گی. اسی طرح کوئی انعام اللہ نوازے گا کسی اور کو تو بھی حسد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نوازا. یہی ابو جہل ابو لہب میں تھا. یہی کہا گیا تھا کہ مکہ کی 2 بستیاں چھوڑ کے اللہ کو ایک یتیم ہی ملا تھا، نہیں ایکسپٹ کیا تھا نا. کیا تھا؟ حسد اور اناد ہی تھا نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نعوذ باللہ ان کی ضد تھی؟ یہ حسد ہی تھا، یہ اناد ہی تھا کہ ہمیں چھوڑ کے ہم سرداران قریش ہیں. اللہ کو مکہ کا ایک یتیم ہی ملا تھا نبوت کے لیے، تو نعوذ باللہ رب سے انہوں نے ضد لگا لی. قال ربی بما اغویتنی لا زینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین. شیطان بولا اے میرے رب تو نے مجھے گمراہی کیا ہے، میں بھی دنیا میں انسانوں کو ان کے برے کاموں کو سجاؤں گا. اب یہاں سے دیکھیں ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں سنت آدمیت اور سنت شیطانیت. سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. اب شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہوئی، جب پتہ چل گیا کہ میں تکبر اور حسد کی بنا پہ سجدہ نہیں کر پایا تو بجائے ایکسپٹ کرنے کے غلطی کے کہ اللہ تیری مخلوق ہوں، تیری بنائی ہوئی
تخلیق ہوں، تیرا بندہ ہوں، آپ سے مراد ہوتا ہے بندگی کرنے والا، تیرا غلام ہوں، غلطی ہوگی معاف کر دے۔ الٹا وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ تو آگے آیتیں آئیں گی، نہ تو آدم کو بناتا، نہ تو یہ کھیل رچاتا، نہ مجھے سجدہ کرواتا، نہ میں انکار کرتا، نہ میں رودا درگاہ ہوتا۔ اس لیے اصل نعوذ باللہ غلطی کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ ہوتی ہے سنت شرعیت۔ بس میرا ہاتھ لگے مائک میں، میرے کو کس نہیں آ رکھا تھا، میری آنکھیں ہیں نا، مجھے پتا ہونا چاہیے نا پڑا ہوا، یا میرے سے غلطی سے لگ جائے، میں کو سو گئی، میرا ہاتھ میں کو نہیں، عقل نہیں ہے، یہاں رکھ دیا۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب غلطی ہو گئی، کسی نے احساس دلا دیا، اللہ بھی دلا دیتا ہے، کئی دفعہ فیملی ممبر بھی فوراً کے سوچ ایکسپٹ کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمام ابن آدم خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے اللہ کو؟ جس سے خطا ہوتی ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ تو فوراً توبہ کر لے، بجائے یہ کہ آپ بہن پہ ڈالیں، ماں پہ ڈالیں، باپ پہ ڈالیں، شوہر پہ ڈالیں۔ اب کوئی برا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم برے ہو جائیں، ہم غلطیاں کریں۔ میں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ اس نے ایسے کیا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آپ نے اپنی عاقبت کیوں خراب کی؟ وہ غلط ہے، آپ غلط ہو جائیں گی۔ آپ دوستوں کو دیکھ کے نیک بنے گی، دوسرے نہیں نیک، بھیڑ چال چلیں گے، ساری دنیا برائی میں لگ جائے گی، آپ بھی برائی میں لگ جائیں گے، کیونکہ دنیا بری ہے۔ کیا یہ قرآن و سنت کا حکم ہے؟ کوئی کچھ کرے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حق کی راہ پہ رکھنا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے مرتب مت کریں اپنی زندگی کو۔ دوسرے کون ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے ویلیوز اور قانون بنانے والے؟ اللہ رسول ہے نا، ان کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے اصول مرتب کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آج کے بعد جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون دیں گے۔ اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پہ ڈال رہا ہے، اس کی ہٹ درمی دیکھیں، کہتا ہے اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، میں بھی دنیا میں انسانوں کو ان کے برے کام خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا اور سچ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے چند مخلص بندے میرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا یہ مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، البتہ گمراہ ہی تیری پیروی کرے گی۔ اور دیکھو جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک بٹا ہوا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے مدد کے لیے مانگی، اللہ تعالیٰ ہے مرضی کے مالک ہے، اللہ نے چوائس دی، کہا اچھا جاؤ میں تمہیں چوائس دیتا ہوں۔ جب اس کو چوائس ملی تو اس نے کیا کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں گناہ کو خوبصورت بنا دوں گا، سیاکاریوں کی رغبت دلاؤں گا، حکم عدولیوں کا شوق پیدا کروں گا، حتیٰ کہ انہیں گناہ میں مزہ آنے لگے گا اور گناہ اچھا معلوم ہونے لگے گا، اور انہیں گناہ کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا، اور میں سچ مچ انہیں داغدار کیے بغیر نہیں لوں گا۔ وہ لگا ہوا اس کام میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بالکل کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو جو میرے مخلص بندے ہیں، میرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان پہ تم کبھی بھی قابو نہیں پا سکو گے۔ اور میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی بھی جاتی ہوں کہ شیطان کے وہ دروازے کیا ہیں۔ تو بارہا یہ میں بتاتی ہوں کہ غصہ اور خواہش یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے شیطان آپ کے اندر انٹر ہوتا ہے۔ جب خواہش قابو پا جاتی ہے نا، اس کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں، یا میں نہیں دیتی، ہر دفعہ اسے اچھی چیز مل جاتی ہے، وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ فیملیوں میں دیکھ لیں، خاندانوں کو دیکھ لیں، ملکوں میں دیکھ لیں، جھگڑا کس چیز کا؟ میری سیٹ میری گدی، یہی ہے نا۔ ایون کہ مجاور بھی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، کس چکر میں؟ کہ ہماری سیٹ ہماری گدی ہمیں ملنی چاہیے، ہمارا یہ چچا تایا تھا جو پیر تھا مرشد تھا۔ اس بات پہ خواہشوں کو مارنا سیکھیں، غصے سے کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یہ 2 راستے جس کی وجہ سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جہنم کے 7 طبقے یعنی جہنم کے 7 دروازے، اور لوگ ہر دروازے کے لیے بنے ہوئے ہیں، اسی سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے۔ ہر جہنمی اپنے عملوں کے مطابق خاص دروازے سے جہنم میں جائے گا اور بقدر عملوں کے اس طبقے میں ٹھہرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے، اور ان میں سے ایک دروازہ میری امت پر تلوار سوکھنے والوں کے لیے بھی ہے، یعنی جو اسلام سے نفرت کرتا ہے وہ بھی اس دروازے سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے دروازوں سے محفوظ رکھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمین آمین۔
یقین مانو جو تقوی والے بہشتی باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی سے بے خوف ہو کر اس پہ چلے جاؤ، ہم ان کے دلوں کے کینے دور کر دیں گے، اور یہ سب بھائی بھائی کی طرح آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا، نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا ہی خطا پوش ہوں، میرے عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ مومنوں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات پڑھی۔ ابو امامہ فرماتے ہیں مومن جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ ان کے دلوں کے کینے نکال کے باہر نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کو جہنم سے نجات دلا کر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان پل پر روک دیا جائے گا، پھر مظالم کا بدلہ دلوایا جائے گا، مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے گا، آخر جب سب گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں گے تب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم بدریوں کے بارے میں آئے تو تھی، پھر فرمایا آمنے سامنے ہوں گے، کسی پر کسی کی پیٹھ نہ ہوگی کہ اسے مڑ کر دیکھنا پڑے۔ زائد بن ابی اوفا فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کے فرمایا سب اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ جنت میں آرام ہی آرام ہے، یا تھکاوٹ ہے نا، روزے میں ہی دیکھ لیں اٹھو تو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کیوں محنت و مشقت کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دیں گے۔ تو جنت میں مشقت نہیں ہے، اذیت نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس جنت کے لیے محنت کریں، اس جگہ کے لیے محنت کریں۔ کئی لوگ باہر سیٹلڈ ہونے کے لیے کرتے ہیں نا، کیوں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں، وہاں بڑی سہولتیں ہیں، وہاں ایجوکیشن بڑی اچھی ہے، وہاں امن بہت ہے، سکون بہت ہے۔ یہ تو دنیا کی شفٹنگ ہے نا، کسی بھی ملک میں بدامنی کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے، لیکن جنت واحد وہ جگہ ہے جہاں کسی دکھ تکلیف غم کا شعبہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی جنت والے محل کی خوشخبری سنا دوں جو ایک موتی کا ہے، نہ وہ شور و غل ہوگا نہ دکھ۔ کیوں یہ اتنی بڑی بشارت ملی تھی کہ حضرت خدیجہ ایک بہت ویل آف خاتون تھی، زندگی میں انہوں نے کبھی تنگی دیکھی ہی نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے ان کا سامان، تو آپ حضرت خدیجہ نے کسی اپنے رشتہ دار کے تھرو آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور ساری زندگی اتنی ویل آف رہی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے انہوں نے شیبی ابی طالب میں 3 سال گزارے تھے، اور فاقوں کی یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہاں پتے بھی چبانے پڑے تھے، اور ایک دفعہ ان کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلا تھا کہ میں ساری زندگی ناز و نعموں میں پلی ہوئی اتنی امیر عورت آج کہاں بیٹھی خاک جان رہی ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں نا امی کے گھر بڑی میں خوشحال تھا، میرے سسرال میں بڑی وہ تھا، کہتے ہیں نا تمہارے گھر تو خیر ہی نہیں دیکھی، جب سے سسرال آئی ہوں سکون ہی نہیں ملا۔ یہ ہم عورتوں کی فطرت ہے نا۔ دیکھیں ذرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا تبلیغ میں، تو ان کے لیے پھر بشارت بھی ہوئی کہ اللہ نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، اور سلام بھی بھیجا تھا۔ ایک روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، کتنی خوش نصیب تھی، اور موتیوں کا محل بنا کے، اور وہاں شور و غل نہ ہوگا۔ اور یہ جو ویل آف فیملی کی خواتین ہوتی ہیں نا، بڑی نرم مزاج اور نازک مزاج ہوتی ہیں، اور یہ بلکہ حیران ہوتی ہیں آپ ان سیکٹر میں کیسے رہتے ہو۔ میں کہتی ہوں کیوں اتنا شور و غل ہوتا ہے، تنگ نہیں پڑتے ہو گاڑیوں کی آوازیں، اسکوٹروں کی آوازیں، بچوں کی آوازیں۔ ان کے سیکٹرز میں تو اجازت ہی نہیں ہوتی، کوئی ہارن دے تو رپورٹ کر دیتی ہے کہ یہ کیا تم کے گلی میں آ کے ٹران 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 کر کے سب کو ڈسٹرب کرو۔ تو یہ بڑے حیران ہوتے ہیں شور و غل میں رہنا، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہاں پہ ان کو جنت ملے گی جنہوں نے شیب ابی طالب میں اتنا مشکل وقت گزارا۔ پھر فرمایا جنتی جنت سے نکالے جانے والے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت والوں سے کہا جائے گا جنتیوں اب تم ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہوگے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہوگے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہوگے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ یہی رہوگے، کبھی یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ فرمایا خالدین فیہا، اس لیے کبھی دل تنگ پڑتا ہے نا، بیماری سے، ہاری سے، تنگی سے، توچی سے، تکلیف سے، بچوں کی طرف سے اذیت سے، یہ زندگی اسی کا گھر ہے نا، تو مت گھبرایا اگر ایک لمبے کو کہا گزر جائے گا یہ بات، اگر اچھے دن گزر گئے برے بھی گزر جائیں گے، دکھ کے بھی گزر جائیں گے، انشاءاللہ اس پہ صبر کروں گی، ایک وقت آئے گا جنت الفردوس میں جاؤں گی تو انشاءاللہ وہاں پہ کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہاں من مانی چاہیے زندگی گزارنا چاہتے تو پھر وہاں دیکھ لیں کہ پھر وہاں من چاہیے زندگی نہیں ملے گی۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا السَّلَامَ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ۔ آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اب یہ خلیل اللہ کی بات ایک دم آ گئی نا، وہ کیوں خلیل اللہ تھے اس کا واقعہ ہم نے سارا میں نے آپ کو سنایا کہ مہمان نواز تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی نہ ملے تو بیٹھے رہتے تھے، اتنا ان کا دل ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں لو مہمان آ گئے، وہ پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، برکت ہوتی ہے نا۔
ہم کہتے ہیں تو وقت آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیا ہی بنا لیا ہمارے گھر کو. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی سے کتنی برکتیں ہوتی ہیں مہمان کے آنے سے. اور جاتے ہوئے تمام غم اور دکھوں کو اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی قدموں کے ساتھ ساتھ نکل جاتا ہے سب. تو بہرحال جب آ کے کہا تھا فرشتے نے کہ میں اس شخص کے پاس کچھ خبریں سنانے آیا ہوں جس کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا مجھے اس کا پتہ بتاؤ، جہاں بھی وہ رہتا ہوا نا میں وہاں ہجرت کر چکا اور ساری زندگی اس کے پڑوس میں سکون عطا حاصل کروں گا. تو کہا وہ آپ ہے. تو اتنے حیران ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کس بنا پہ؟ کہا آپ دینے والے یا لینے والے نہیں. ہمیں تو ہر وقت کہتے ہیں میرا حق مجھے نہیں ملا. کبھی سوچا کہ میں نے کیا دیا کسی کو؟ میں جب سے دنیا میں آئی ہوں میں نے کیا دیا اپنے والدین کو یا اپنے ملک کو یا اپنی امت کو یا اپنی قوم کو یا اپنے وطن کو؟ کیا دیا؟ اپنے بچوں کو کیا دیا؟ کچھ نہیں. ایسی روٹین سے زندگیاں گزاری جا رہی. تو یہاں پہ کہا خلیل علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بیان کرو. جب ان کے پاس گئے تو سلام کیا. فرمایا ہمیں تم سے خوف معلوم ہوتا ہے. بولے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک سمجھدار فرزند کی خوشخبری دے رہے ہیں. فرمایا کہ تم مجھے بھی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے بڑھاپا چھا گیا تھا، تم کس بنا پر مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ بولے ہم نے آپ کو سچی بات کی بشارت دی، آپ نا امید نہ ہو. فرمایا رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا. یہ ساری بات پہلے گزر چکی ہے. اور سیدھی سا جو اس پہ دوبارہ رپیٹ کرنے والی بات یہی ہے کہ مہمان آئے تو سلام کرے تو سلام کا فوراً خوش دلی سے جواب دیں. اور بات وہی وہ آئے جو گیا ہے، آیا تو کچھ دن رکے گا تو کم سے کم آپ کا بہیو تو اتنا اچھا ہونا، وہ چلا جائے گا آپ کے ساتھ گھر سادہ نہیں بیٹھے گا. لیکن آپ اس تھوڑی دیر میں بھی ماتھے پہ اتنی سلوٹیں لے آتے ہیں کہ اس کے بعد پھر فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے آنے کا. تو بارہ انہوں نے خوشخبری دی اور پھر آگے بھی انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا بتائیں گے. قال فما خطبک ایھا المرسلون. خطبہ کا معاملہ ہوتا ہے امپورٹنٹ معاملہ. پوچھا ہے بھیجے ہوئے فرشتوں کس امپورٹنٹ کام کے لیے تم آئے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. کہا کہ ہم قوم لوط کے مجرموں کی طرف بھیجے گئے، ہم انہیں سوائے ان کی بیوی کے یقیناً بچا لیں گے. ہاں ان کی بیوی کو ہم نے باقی رہ جانے والوں میں ٹھہرا دیا. پھر جب آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے پہنچ گئے تو آپ بولے تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو. بولے بلکہ ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس پہ لوطی شک کیا کرتے تھے. ہم آپ کے پاس عذاب لے کر آئے اور ہم بالکل سچے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل جائیے اور آپ سب کے پیچھے رہیے اور آپ کسی کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھو. جدھر کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ادھر بڑھتے چلے جاؤ. ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کی صبح صبح جڑیں کاٹ دی جائیں گی. لوط کو علیہ السلام کو اپنی خاندان کے ساتھ نکلنے کا حکم تھا اور کیا کہا گیا تھا کہ جب آپ نکلیں گے تو پیچھے ایک دم عذاب، جیسے بستی سے نکلنے کی دیر ہے اس بستی پہ عذاب ٹوٹے گا. ظاہر چیخ و پکار کی آواز بھی آئے گی. کوئی پیچھے نہ دیکھے. پیچھے مڑ کے دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ہمدردی ہے. اور ویسے بھی منع کیا گیا کہ عبرت کی والی جگہوں پہ تماشے کے لیے بچ جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اس پہ مبتلا کر دے. جیسے ہمارے یہاں مرگلہ ٹاور گرا تھا تو لوگ بیوی بچوں کو اسپیشل دکھانے لے کے جاتے تھے. تو پھر بڑا ٹی وی میں کسی نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں عبرت کا مقام ہے، توبہ کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے. اور آپ گلے میں دوپٹے ڈالے ہوئے اسلام آباد کی ساری عورتیں اور بچوں کو ساتھ لگائے ہوئے پکنک بنائی ہوئی آپ نے. کچھ خدا کا خوف ہے کہ یہ توبہ کا وقت ہے یا؟ اور روزوں میں تو کم از کم سر ڈھانپ لے، کیونکہ وہ موویز بند بھی ہوتی تھی نا. پورے وزٹ کر رہے تھے لوگ. پنڈی سے دور دراز سے بھی لوگ جو ٹاور دیکھنے آ رہے ہیں، گرے ہوئے لوگ، دبے ہوئے لوگ جن کی 20-30 دن کے بعد لاشیں ملی تھی اور وہ رو رہے تھے. ان کے علاوہ وکیل وہیں کرسیاں رکھ کے بیٹھے تھے، پتہ بھی تھا زندہ نہیں نکلیں گے، پھر بھی ایک آس میں وہاں بیٹھے تھے. تو تماشا بنا لیا تھا ہم نے ان کو دیکھنے کا. اور کچھ لوگ تو تماشے کے لیے کشمیر بھی گئے تھے دیکھنے. ہاں آپ مدد کے لیے جائیں 100 دفعہ جائیں لیکن تماشا کرنے کے لیے نہ جائیں. تو کا پیچھے نہیں دیکھنا، تو ایسا جو دیکھے گا وہ پتھر کا بن جائے گا. اس پہ بھی آ کے وہی شعلہ گرے گا. تو اس لیے جیسے وہ نکلے تو پیچھے چیخو پکار اور ایک ہولناک آوازیں آ رہی تھی اور پیچھے دیکھنے سے انہیں منع کیا گیا. تو شہر والے خوش ہوتے ہوئے آپ پہنچے. فرمایا آپ کیوں آیا صاحب؟ وہ بھی بتایا جا رہا ہے. دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالو. بولے کہ ہم نے آپ کو دنیا کی حمایت سے روکا نہیں. فرمایا یہ میری بیٹی، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو آپ کرنا ہی. آپ کی زندگی کی قسم یہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے کو اتنے بدمست ہو گئے تھے اپنی برائیوں میں، اپنے نشے میں اتنے چور ہو گئے تھے
کہ وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ انجانے نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے تھے لیکن خوبصورت جوانوں کی صورت میں آتے ہیں، اور لوطیوں میں ایک لواطت کا عمل شامل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مرد کے پاس جاتے تھے، عورتوں کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ تو جب دیکھا اتنے نوجوان لڑکے ان کے گھر آئے تو ان کے گھر ٹوٹ پڑے تھے، یعنی اس قدر کرپشن میں ایک قوم آگے بڑھ چکی تھی کہ حیا کی کوئی بات بھی ان میں نہیں رہی تھی۔ ایک ہوتا نا چوری چھپے ڈاکہ ڈالنا، چوری چھپے چوری کرنا، چوری چھپے زنا کرنا، چوری چھپے اللہ پردے ڈال دیتا ہے، اور آج ہوتی رہی برائیاں ہوتی رہیں گی، اللہ 7 پردوں کے اندر بھی معاف کر دیتا ہے، نشر نہیں کرتا۔ بہت سی روایتیں کہ تیسرے چوتھے گناہ کے بعد پھر اللہ اسے باہر نکالتا ہے، لیکن یہ اتنے اوپن ہو گئے تھے کہ انہیں کوئی حیا بھی نہیں تھی، ایک دوسرے سے بھی شرم نہیں آتی تھی کہ ہم کس کام میں انوالو ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اللہ نے سائز میں اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی جس سے آپ کی رفت شان اور جلالت کی قدر ثابت ہوتی ہے۔ اپنے آواز فرماتے اللہ نے رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو عزت و بزرگی نہیں بخشی۔ میں نے سنا کہ اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ آخر کا سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک چیخ نے آن پکڑا، پھر ہم نے ان کی بستیاں طے و بالا کر ڈالی، ان پر کنکریاں پھینکی، پتھر برسائی۔ یقین مانو اس میں سے غور کرنے والوں کے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھو یہ بستیاں آباد راہ پر ہیں، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ لوتیوں کا عذاب تھا، ہیبت ناک چیخ نے ان کے جگر پاش پاش کر ڈالی۔ سورج کے طلوع ہوتے ہوتے ان پر ہولناک عذاب آ گیا۔ ان کی بستیاں آسمان تک اٹھا کر اور پلٹ کر پٹخ دی گئی، ان پر آسمان سے کنکریوں والے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ لوتیوں کے کھنڈرات جو تھے وہ عبرت کا سبب بنے ہوئے، سمجھنے اور دیکھنے والے کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے آپ کو فرمانا، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی فراست سے لوگوں کو تاڑ جاتے ہیں۔ یہ فراست انہیں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عبرتیں پکڑتے ہیں، جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا نا آپ کو حکمت کیسے آئی، اس نے کیا کہا تھا کس سے سیکھی؟ جانتے ہیں جواب؟ بے وقوفوں سے۔ اب یہ طنز نہیں ہے کہ جو بے وقوفی کوئی کر رہا ہے وہ میں نہیں کروں گا، تو انہیں حکمت آ گئی۔ ہم دوسروں کو بے وقوفی کرتے تھے، کہتے میں بھی کر کے دیکھوں گا۔ بھیڑ چال چلتے نا ریس کرتے، اگر اس کے پاس موبائل ہے وہ سر دیے بیٹھی ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا اچھا میرے پاس ذرا بھی اچھا، شروع کر دیتے نا گھر آ کے کہنا، بچے بھی کہنا شروع کر دیتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بلکہ آپ اس سے بہتر راستے پہ چل کے دکھائیں، آپ اچھی چیز میں آگے بڑھے، نہیں میں نے وہی والا لینا، بلکہ اس سے اچھا ہوتا کہ میں کل اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے شوقیاں ماروں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ تو یہاں پہ فراست اسی کو ملتی ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اتنے ہم عقل مند نہیں ہیں، بیوقوفیاں بلنڈر مارتے رہتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں سے بہت کچھ سیکھا کہ اچھا یہاں اس بات سے ڈس لگی آئندہ نہیں کرنی، یہاں انسلٹ ہوئی آئندہ نہیں کرنی، اس سے کسی کا دل دکھا آئندہ نہیں کرنا۔ سیکھے نا اپنے آپ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نور دیتا ہے جس سے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے میں آئے کہ وہ آپ جو خوابوں کی تعبیر تھے اس میں ایک اور جملہ بھی آتا ہے کہ آپ بات کی تہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا، تو یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ یہ آئی کیو لیول کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگلے کی اندر کی بات سمجھیں کہ وہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو کہا تم دن رات وہاں سے گزرتے ہو تو پھر کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ بلا شبہ ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں علاقے ظاہری اور مشہور رافع ہے۔ قوم شعیب تھی یہ، اصحاب ایکا سے قوم شعیب مراد ہے۔ ایکا بن کو کہتے ہیں، درختوں کی جھنڈ کو کہتے ہیں بن۔ یہ قوم شرک میں مبتلا تھی، ڈکیتی ان کا پیشہ تھا اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنا ان کی عادت تھی۔ اللہ نے کوئی خوفناک چیز زلزلہ اور سائے والے دن کا عذاب بھیج کر ان سے انتقام لیا، اور یہ قوم لوط کے بعد کی تھی، اور ہر جگہ کے اعتبار سے دونوں قوموں میں ایک ہی تھی، یعنی دونوں مشہور راستے پہ اباب تھی۔ تو کہا وہاں سے گزرتے بھی ہو، ان علاقوں سے ان کے کھنڈرات دیکھتے بھی ہو، عذابوں کا سنتے بھی ہو، سبق حاصل نہیں کرتے ہو۔ بلا شبہ ہجر والوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر ان سے منہ موڑنے، یہ پہاڑ تراش تراش کر بلا خوف ضرورت کے گھر بناتے۔ آخر صبح کے وقت انہیں بھی ایک چیخ نے آن پکڑا، پھر ان کی کمائی ان کے کام نہیں آئی۔ یہ لوگ اترانے کے لیے، دکھانے کے لیے بلا خوف پہاڑ تراش تراش کر گھر بنایا کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی ہجر سے گزرے تو آپ نے صحابہ نے ان کی کاریگری کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے سر پہ کپڑا ڈال دیا اور سواری تیز چلا دی۔ صحابہ نے فرمایا عذاب والے لوگوں سے عذاب والے لوگوں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو کہ تمہیں وہی نہ پہنچے جو انہیں پہنچ چکا۔ اللہ مسلمانوں کو اپنے عذابوں سے بچائے، آمین۔
بڑا امپورٹنٹ اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ مسلمان کو یہ حق ہی نہیں اور یہ شعبہ ہی نہیں دیتا کہ وہ ضرورت سے بڑھ کے پھر گھر بنائے، فیکٹریاں بنائیں تاکہ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے، ترقی ہو ملک میں، کارخانے لگائیں آپ، یونیورسٹیاں بنائیں آپ، ہاسپٹل بنائیں آپ، اسی طرح سرائے بنائے جاتے ہیں، مساجد بنائے جاتے ہیں، مدارس بنائے جائیں، اپنے لیے جو اتنے اتنے ایکڑ کے فارم ہاؤس بنائے جاتے ہیں، یہ گناہ کا سبب ہے۔ آپ کہتے ہیں میری دولت ہے، اگر میرے پاس ہے تو کیا میں ایک فارم ہاؤس بھی بنا لوں، کبھی بور ہوں تو وہاں جا کے رہوں گی۔ آپ کے پاس ٹائم ہے بور ہونے کا؟ اگر آپ دین کی تبلیغ میں لگ جائیں اور اللہ اور رسول کی رضا کے کاموں میں لگ جائے تو آپ کو تو فرصت نہیں ہے صحیح کھانا کھائیں آپ بیٹھ کے، کیا وہاں فارم ہاؤس میں جا کے آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے؟ منع کیا گیا۔ سب سے زیادہ پاک و ہند میں اس چیز کا رواج ہے، ہر بندے کو بڑے گھر کی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ قبر کتنی بڑی ہوگی آپ کی۔ تو اتنا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو پازیٹیو کام کرے، کاروبار کرے، کوئی اللہ منع نہیں کرتا، جتنا مرضی بڑا کاروبار کریں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائیں، لیکن ایسے کام کریں جس سے کسی کو فائدہ ہو، بینیفٹ مل رہا ہو، سہولت مل رہی ہے۔ ہاسپٹل بناتے ہیں آپ، اپنا ہاسپٹل بنا لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ رائے پورا وقت کرتے، لیکن پازیٹیو کام میں لگائے، بنسبت کہ آپ اتنے ایکڑ کا فارم ہاؤس بنا کے خود آپ لندن میں بیٹھے ہوئے اور اس کو تالے لگے ہوئے، بڑے بڑے گھر ہیں، آپ بیریا ٹاؤن چلے جائیں، بڑے بڑے گھر ہیں اور رہتا وہاں کوئی نہیں، ایک ایک جگدار کو دیا ہوا ہے اور وہ 10-10 کروڑ اور 8-8 کروڑ اور 20-20 کروڑ، سوچا جائے تو کیا وہی اگر آپ نے پازیٹیو کام میں لگا کے چلے جاتے تو بینیفٹ تھا، آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے کی بھی بڑھوتی ہوتی جاتی اور عوام کے بھی کسی کام آتا۔ تو اسلام میں بالکل مطلوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حجرے ہوتے تھے تو مشکل سے انسان لیٹے تو پیر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹچ ہو جاتے تھے اور سر جو ہے چھت کے ساتھ ٹچ ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ صرف دکھاوے کے لیے، ترانے کے لیے، غرور کے لیے بڑے بڑے گھر بناتے پھرے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیانی چیزوں کو مسئلہ ہے سے پیدا کیا، یقین مانو کہ عمل ضرور آنے والی ہے، پھر آپ ان سے خوبصورتی سے درگزر فرمائے، واقعی آپ کا رب پیدا کرنے اور بڑا علم والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا، آپ ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہ دوڑائیں جن سے ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیا، اور نہ آپ ان پر رنجیدہ ہوں اور ایمان والوں کے آگے اپنی حفاظت جھکائے رکھیں۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ قرآن عظیم ہے، اور سب سے بڑا کام کیا ہے؟ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بدترین یا بہترین کہنے والے؟ اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے، اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے قرآن عظیم، اللہ کا لیٹر، اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ بہترین زندگی گزارتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت بھی سب کی بہترین ہوگی۔ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کر دیا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے آپ دنیا کو، اس کی بہاروں کو، اس کی زیب و زینت کو، دنیا داروں کے عیش و آرام کو، ان کی چند روزہ دولت کو نہ دیکھیں۔ ہم نے یہ دولت تو یہ دنیا فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے دی ہے، اس لیے آپ ان کے عیش و آرام سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کی تکذیب اور مخالفوں سے دل میلا نہ لائیں، اپنے پیروکار ایمان والوں کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھیں اور ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ برے لگتے ہیں نا دیندار لوگ تو، لیکن آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو آباد کن لوگوں نے کر رکھا ہے؟ ان دیندار لوگوں نے، ان مؤذنوں نے، ان قاریوں نے، انہوں نے رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اگر کچھ لوگ ایسے نہ ہو جو اپنے بچوں کو مؤذن بنائیں، قاری بنائیں، تو کیا دین ہم تک پہنچے؟ ان مدارسی کی وجہ سے نمازیں درست ہیں، ان مدارسی کی وجہ سے قرآن لوگوں کے ہاتھوں اور دلوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں اچھے لگتے تو پھر جب آپ مرتے ہیں تو جنازے کے لیے پھر ان کو نہ بلایا کریں، آپ کو پسندیدہ گلوکار بلوا لیا کریں، کانسرٹ رکھوا لیا کریں۔ حیرانگی والی بات آپ کہیں گے آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، لیکن آپ کو مولوی برے بہت لگتے ہیں نا، دیندار لوگ آپ کو زہر سے برے لگتے ہیں، پھر آپ کو برقعے والی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو بدعت میں آتی ہے، اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا یا پڑھا ہی نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا، پھر ہم قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچے بلوا لیتے ہیں، انہیں بٹھا دیتے ہیں قبروں پہ بھی اور گھروں میں بھی۔ خود پڑھو نا اللہ کے بندو، تم اس کی اولاد ہو، تم وارث ہو ساری جائیداد کے۔ انہیں 2 وقت کا کھانا دے دیتے ہیں، وہ بیچارے اتنے ترس سے ہوتے ہیں، اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ جائیداد تو تم لے لیتے ہو، خربوں کی جائیداد چھوڑ کے مرتے ہیں، اربوں کی، وہ آپس میں بانٹ لیتے ہو، اور قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کے بچوں کو لا کے اس میں بٹھا دیتے ہو۔ تو سب سے بہترین چیز قرآن سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا، اپنی نسلوں میں چھوڑ کے جائیں۔ 7 مثانی سے کہا گیا، سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں نے تفصیل سے بتائی تھی، 7 دہرائی جانے والی آیات۔
اور دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے، یعنی آپ قرآن عظیم پر قناعت فرمائیے جو ایک بیش بات دولت ہے، اور چند روزہ دنیاوی ساز و سامان اور 4 دن کی چاندنی کو نہ دیکھیے، یہی قبر میں آپ کے ساتھ اترے گا، اسی سے قبر آپ کی نورانی ہوگی، جتنی واٹ کا بلب چاہیے اتنا زیادہ اس کی تعداد بڑھا دیں، اور جتنا سمجھ کے آپ پڑھیں گے نا، حدیث ہے نا کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنے سے 1000 نفلوں کے برابر ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب کیوں؟ کیونکہ نفل آپ پڑھ رہی ہیں، لیکن جب آپ آیت کا ترجمہ تفسیر سمجھتی ہیں تو آپ کی زندگی کے حلال حرام کا فرق آپ کو نظر آ جاتا ہے، اور یہی قبر میں قبر کو نورانی کرے گا حد نگاہ تک، یہی جنت سے کھڑکی کھلوائے گا، یہی بہترین ہمنشین بنے گا، یہی حشر میں آپ کی سفارش کرے گا، پرندوں کی جھول کی طرح آئے گا۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اگر قرآن ہے، اور وہ بھی قرآن کو سمجھنے کی اللہ نے اگر توفیق دے رکھی ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تو ایک کھلم کھلا ہوشیار کر دینے والوں، جس طرح ہم نے اپنے عذاب قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ایک ایک سے ان کے عمل پوچھ کر رہے ہیں۔ مختصمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کے کہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی مخالفت و تکذیب کا عہد کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ بہت سی آپ نے واقعات پڑھے، قوم صالحہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ آیا کہ اس کو مارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ پلاننگ کی گئی کہ آپس میں عہد کیا گیا کہ آج ان کو قتل کر دیں گے، اور آپ پھر نکل گئے تھے، اور یہ ہم نے آیتیں پڑھی کہ آپ مٹھی ان کے اوپر خاک کی ڈال کے نکل گئے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی مخالفت میں سر جوڑ لیتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دن کے جیسے دیکھ کر مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا، اپنے مثال شخص کسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر پڑاؤ پہ پڑا دیکھا ہے، میں نے تمہیں تو کھول کھول کر بیدار کروں کہ اپنا بچاؤ کر لو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے ایک جماعت تو اس کی بات سچی جان کر اپنے بچاؤ کے لیے راتوں رات نکل کھڑی ہوتی ہے، اس نے تو فرصت کو غنیمت جانا، چنانچہ وہ بچ گئی، لیکن ایک جماعت نے اسے جھوٹا سمجھا، اپنے گھر میں پڑاؤ پڑے رہے، آخرکار دشمن نے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ یہی مثال ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا، جو قرآن میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کرے گا، اور اس کی جو میری نافرمانی کرے گا، اور جو میں حق لے کر آیا ہوں اور اس کو جھٹلائے گا، یعنی ایسی مثال ہے وہ بچ جائے گا جو قرآن پہ عمل کرے گا، اور وہ مارا جائے گا جو قرآن کے علاوہ اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارے گا۔ سو توحید کے بارے میں باز پرس ہوگی، یعنی اللہ کی قسم ہم لوگوں سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں ضرور سوال کریں گے، کانا آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ایک سے ان کے عمل پوچھیں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، ایک شخص اللہ کے سامنے خلوت میں آئے گا جیسے 14ویں شب کا چاند، ہر شخص اپنی اپنی جگہ خلوت میں دیکھتا ہے، اور اللہ پوچھے گا اے فرزند آدم تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ اے انسان تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ اے آدم کے بیٹے تو نے نبیوں کی کتنی اطاعت کی؟ قیامت کے دن انسان سے 2 باتوں کا ضرور سوال ہوگا کہ دنیا میں کس کی عبادت کی اور پیغمبروں کی کہاں تک اطاعت کی، عملوں اور مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ قیامت کے دن انسان سے اس کی کوششوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو میں قیامت کے دن اس حال میں نہ میں پاؤں کہ کوئی دوسرا شخص آئے اور تم سے زیادہ خوش قسمت اس چیز میں ثابت ہو جو تمہیں اللہ نے دی، یعنی اس سے زیادہ وہ آگے نکل جائے۔ تو قرآن کی اہمیت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاصْدَقْ بِمَا تَأْمُرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اسے صاف صاف بیان کر دیں اور مشرکوں سے روگردانی کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان مذاق کرنے والوں سے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں آپ کو کافی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں برقع پہنوں گی تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے نا ساتھ چوہے کھا کے بلی ہاتھ کو چلی، بڑی سونی بنتی ہے، کہا گیا یہ بھی کہا گیا، بڑا اپنے آپ کو حور سمجھتی ہے۔ اچھا ریلیٹیوز میں کہیں گے لو میرے ہاتھوں میں کھیلی ہے، میرے گود میں پلی ہے، اب میرے سے پردہ کریں، بڑی باتیں سنیں گے آپ کا بد گھبرائے۔ اللہ آپ کی کفالت کرے گا، اللہ کے لیے روح بدلیں گے نا، اللہ کی خاطر اس کے حکم مان کے یہ کریں گے، تو مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری کفالت کروں گا۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں آپ کو اللہ کافی ہے، یعنی قریب جان جائیں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ یعنی بتایا کیا جا رہا ہے مشرکوں سے نہ ڈریں، مشرک آپ کو اللہ کے ہاتھوں سے روکنا چاہتے ہیں، آپ ان کی ہرگز پرواہ نہ کریں اور ان سے نہ ڈریں۔ مذاق اڑانے والوں کا بہت بڑے برے انجام ہیں۔ مذاق اڑانے والوں میں کہا جاتا ہے 5 بڑے اور معمر رئیس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کو ستاتے تھے، ان کا نام آپ کو تاریخ میں مل جاتا ہے۔ آپ نے ان پہ دعا کر دی کہ اللہ اسے اندھا کر دے اور اس کی اولاد ختم کر دے۔ یہ
اسد تھا، اسود بن المطلب تھا، بنی زارہ میں سے اسود بن عبد الیغوث تھا. بہت سے آپ کو نام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ان کو لگی تھی اور ان کو بڑی عبرت کی موت ہوئی تھی، اور بڑی عبرت کی موت اس دنیا سے وہ گئے تھے. تو اس لیے کہا گیا کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ پھوڑے نکلا تھا پیپ سے بھرا ہوا، اس میں مرا تھا. ان کا سرغنہ ولید بن مغیرہ تھا. سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تکلیفوں میں پھر مبتلا کیا تھا. کسی صدمے یا کسی خوف سے اللہ کا کام نہ آپ چھوڑیں. کئی دفعہ تکلیف آتی ہے، لوگ کہتے ہیں لو اتنی عبادت کی، اتنی نمازیں پڑھی، کیا حاصل؟ تو کہا آپ نے کسی وقت بھی اپنے رب کا در نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے، شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، میں تجھے آخری دن تک کافی ہو جاؤں گی. نماز اشراق بھی ہے، تھوڑا لیٹ پڑھیں گے تو نماز چاشت کہلاتی ہے. اس کی عادت بنا لیں، کیونکہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں باڈی کے، اور یہ سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ میں سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو اس کی اتنی پکی عادت بنائیں. چلے تہجد میں تو ہمارے سے اٹھنا ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے بچے جیسے اسکول جائیں بڑا کام کے بکھیڑے، دیکھو نا چاروں گھر بھرا ہوتا ہے، اس وقت آپ وضو میں لگ جائیں، وضو کریں، آرام سے 4 نفل پڑھیں. اس کے بعد دیکھیں ایسے کام ہوگا کہ ابھی 9-10 بجیں گے، آپ کا گھر بھی صاف، آپ کی کوکنگ بھی ہو جائے گی، بہت برکت ہوتی ہے. تو اس کی عادت بنائیں. اگر آپ کے میں پہلے برتن دھو لوں، کچن صاف کر لوں، پھر پڑھتی ہوں تو پھر وہ فوری ہو جاتا ہے. پہلے وضو کریں اور پہلے یہ 4 پڑھیں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت جیسے نماز، روزہ وغیرہ انسان پر واجب ہے جب تک کہ اس کی ہوش و آواز درست ہے. عبادت اپنے حال کے مطابق وہ کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ نہ سکو تو لیٹ کے پڑھو. جو یہ کہتے ہیں کہ یقین سے معرفت مراد ہے، اس سے آیت سے ان کی غلط فہمی دور کی گئی. یعنی کچھ بے دینیوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ عارف کی منزلیں کراس کر جاتی ہے تو ان پہ عبادت ساقط ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بس ہم خود، وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمارے اندر خدا علود کر گیا، پتہ نہیں ہم اللہ خدا کے اندر علود کر گئے تو ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا نماز نہیں پڑھتا. تو عجیب عجیب سے ڈگوسلے آپ کو ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے میں ملیں گے. یہ عقیدہ کھلا کفر کا ہے، گمراہی کا ہے، جہالت کا ہے. جب انبیاء اور ان کے اصحاب، ان کے ساتھیوں کو نماز معاف نہیں ہوئی تو ان کے یہ درجے کیسے اتنے اونچے ہو گئے؟ یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ولایت کا درجہ نبیوں سے بھی اونچا ہے. جب آپ کفر پہ جاتے نا تو بہت آگے نکل جاتے ہو. اسے سمپل سی زندگی گزاریں اور قرآن و سنت کے مطابق گزاریں.